پر بیٹھتا ہے تو شام کو روزانہ کارگزاری سنتا ہے. تم بتاؤ کیا کیا؟ وہ کوئی کہتا ہے چیلا کہ میں نے نماز پڑھنے والے جانے والے کو فی المان میں بھیج دیا. کوئی کہتا ہے میں نے کسی کو شراب میں لگا دیا. واہ واہ تو نے بڑا اچھا کام کیا. کوئی کہتا ہے میں نے فلاں آدمی کو زنا میں لگا دیا. واہ واہ بڑا اچھا کام کیا. ایک بچے کو پڑھنے سے روک دیا. بڑا اچھا کام کیا. ایک شیطان دور بیٹھا اس سے کہا تو بھی تو سنا تو کیا کرتا رہا سارے دن؟ کہ میں نے فلاں شوہر بیوی میں جھگڑا کرا دیا, آپس میں نا اتفاقی پیدا کر دی. شیطان خوشی سے اتنا اچھلتا ہے کہ اس کا سر تخت میں لگتا ہے تو نے کام کیا. کسی کی سماجی حیوان ہے, اس کی اکائی ہے شوہر بیوی. شوہر بیوی کے تعلقات اگر خراب ہو گئے تو پورے سماج کے سسٹم میں بگاڑ آئے گا. اگر گھر میں خوشگوار تعلقات ہیں تو نماز پڑھے گا تو اچھی پڑھے گا, کاروبار کرے گا تو خوشگواری کے ساتھ کرے گا, اچھی آخری درجے میں محنت جدوجہد کرے گا کہ گھر جاؤں گا تو بیوی خوش کر دے گی, تکان دور کر دے گی. اگر لڑائی ہو رہی ہے تو امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں, پڑھا رہے ہوں گے اور سوچ رہے ہوں گے کہ آج بیوی کو جواب کیا دینا ہے اور کیا تانا دینا ہے اور فلاں بات کا کیا بدلہ لینا ہے, یہ سوچ رہے ہوں گے. یہ بات ہوگی اس لیے اسلام میں کیسا پیارا حضرت علی کرم اللہ وجہ رامی ہے. آپ نے فرمایا کہ انتقال ہو رہا ہے پیارے آقا کا اور رمضانوں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے سر اقدس رکھا ہوا ہے اور آپ جو ہے وہ کچھ فرما رہے ہیں. میں نے دیکھا چہرے انور کو فوٹو اگر اتنی نقاد ہو گئی کہ آواز نہیں آ رہی تو میں نے کان لگایا پھر جو ہے لبی مبارک کے قریب. آپ فرما رہے تھے 3 مظلوموں کے حق کے سلسلے میں تمہیں آخری وصیت کر کے دنیا سے رخصت ہوتا ہوں جن کا حق اللہ کے دربار کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں. 3 ایسے مظلوموں کو حق کی وصیت کے سلسلے میں دنیا سے تشریف لے جاتے ہو تھا. اس میں پہلا بیویوں کے حق کے سلسلے میں مظلوم بتایا آقا نے, مظلوم ہے, اور دوسرے مزدوروں کے حقوق کے سلسلے میں, اور تیسرے غلاموں اور بانیوں کے حقوق کے سلسلے میں. یہ 3 ایسے مظلوم ہیں جن کا آپ سامنے. مزدور کے حق یہ ہے کہ اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے پوری ادا کر دی جائے. یہ بیویوں کے حقوق کے سلسلے میں کیسا سید عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آپ نے سکھایا. وہ آپ کی اسوہ حسنہ ہے. دنیا سے تشریف لے جاتے وقت ازواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے اور اس میں مزہ لذت سرور پیدا کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا عملی قدم, کیسا عملی نمونہ چھوڑا کہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں دنیا سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ میرے دانوں پر سر اقدس رکھا ہوا ہے, بخار کی تمازت کا عجیب بے چینی ہے. آپ نے ایک پیالہ منگوایا, پیالے میں پانی بھروایا اور انگلیاں ڈبوتے جاتے ہیں اور ماتھے پر پھیرتے جاتے ہیں اور فرماتے جاتے ہیں اللہ موت کی سختی بڑی سختی ہے, اللہ موت کی سختی بڑی سختی ہے. پھر آپ نے آسمان کی طرف کو دیکھا تو مسکرائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا میرے ماں باپ پر قربان میرے آقا آپ کیوں مسکرائے؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ تمہاری ہتھیلیوں کی چمک مجھے جنت میں دکھا دی گئی ہے, اس کی وجہ سے موت کی سختی مجھ پر آسان ہو گئی. اللہ کے نبی کی امت کی ماں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. ازواجی زندگی کا ازواجی بیوی شوہر بستر میں کیا کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, پیار محبت کا اظہار کر رہے ہیں, اس راز کو بتا رہی ہے آپ امت کو. ماں ہے نا اپنے بچوں کو سمجھا رہی, وہ جان رہی ہے کہ عام آدمی کا راز نہیں ہے. یہ اسوہ حسنہ معلم انسانیت اور مکارم اخلاق کی ترمیم کے لیے آئے ہوئے نبی کی آخری وصیت, آخری تعلیم ہے امت کے لیے. دنیا سے جا رہے ہیں اتنی ازواجی زندگی خوشگوار ہو اور بیوی کے ساتھ ایسی اتنی محبت اور دل لگا ہوا ہو. یہ ہے نبی کا آئیڈیل, نبی کو اسوہ بنانے والا پیرو اور سچی محبت کرنے والا, کہ اسے بیوی سے اتنا تعلق ہو جائے کہ اسے معلوم ہو جائے کہ میری بیوی مجھے جنت میں ملے گی تو موت آسان ہو جائے, وہاں رہیں گے. اتنا تعلق, یہ ہے میرے بزرگ کو, یہ اسلامی تعلیم. تو بیوی سے خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت, دوسرے 2 مسلمانوں میں اتفاق کرانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. اگر اختلاف پیدا ہوگا, کوئی بات غصے میں نکل گئی, آپ میں شرمندہ ہوا, اس نے کہا نہیں, تو انہوں نے کہا ان کے سامنے کہی تھی. اب اگر آپ کہہ دیں گے کہی تھی تو جھگڑا بڑھ جائے گا. ایسے میں آپ کے لیے کہنے کی اجازت ہے, جھوٹ ہی بولنا ہے. یہاں پر کہنا ہے کہ نہیں بھائی وہ تو اس طرح اچھا یہ ہے کہ توریہ کر دیں, کوئی ایسے اشارے کنائے سے کہتے ہیں کہ پتہ بھی نہ ہو, یہ زیادہ بہتر ہے. ایک جھوٹ کی جو گرائیت ہے اس سے خطر بچ سکے. اور تیسرے جاسوسوں کو اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے, اگر وہ بتا دیں کہ وہاں ہمارے فوجی ہیں اور وہاں ہماری توپیں لگی ہوئی ہیں اور وہاں ہمارے جہاز اڑیں گے تو ظاہر سارا سسٹم ہی ختم ہو جائے گا, اس لیے ان کو اجازت ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ اکثر ہم لوگ جھوٹ کی گرائیت ہماری طبیعتوں سے نکل گئی ہے.
اجتنبوا الرجس من الاوزان واجتنبوا قول الزور. اور ایک بے محض تبذیر کو، فضول خرچی کو. اب فضول خرچی میں تو ہم اسے عیب سمجھتے ہی نہیں فضول خرچی کو. حالانکہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا باغی اور غدار ہے. جہاں اجازت نہیں وہاں خرچ کرنا. ہمارا عام طور پر مال کے سلسلے میں بڑی بے احتیاطی، کمانے کے سلسلے میں بے احتیاطی ہے، حرام مال استعمال کرتے ہیں بے احتیاطی ہوتی، اور آنے کے سلسلے میں، خرچ کرنے کے سلسلے میں بے احتیاطی. جہاں اجازت ہے وہاں خرچ کم سے کم کرتے ہیں، اور جہاں خرچ کرنا بہت ناپسند کیا ہے وہاں زیادہ خرچ کرتے ہیں. جہاں سب سے کم ناپسند کیا ہے خرچ کرنا وہ دو جگہ ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جس مال سے اللہ کو بغض ہوتا ہے وہ کنکر مٹی میں لگواتے ہیں، کوٹیاں بنانا، محل بنانا، اس میں خرچ کرتے ہیں. دوسرے شادیوں میں خرچ کرنا بہت ناپسند ہے، شادیوں میں خرچ کرنا بہت ناپسند ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مغنۃ. اللہ کے نزدیک پسندیدہ شادی وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو. اب خرچ ہوتا ہے شادی میں اور ہم جانتے ہیں صورت حال یہ ہوتی ہے. حالانکہ اللہ کے نبی کے فرمان ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم تستطع فبقلبہ وإن لم تستطع فبلسانہ وذلک اضعف الایمان. صرف منکر سے بچنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ جو یہ دیکھے کہ منکر کو ہوتے ہوئے اسے چاہیے پہلا درجہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے روکے، قوت سے طاقت پیدا کرے. یہ پہلا درجہ ہے. اگر معذور ہے، درجے بیمار ہے، کمزور درجے کا ایمان ہے. حضرت محی السنہ حضرت شاہ ابراہیم اللہ صاحب بڑی پیاری بات بتا فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے معاملات میں تو ایک نمبر کی چیز گاڑی لیں گے تو ایک نمبر کی، کوٹھی بنائیں گے ایک نمبر کی، کپڑا بنائیں گے ایک نمبر کی، لیکن دین میں ہم بس نیچے کی سطح پر بس قناعت کر لیں. اصلی ایمان، اچھے صحیح ایمان والوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہاتھ سے روکے، قوت سے روکے منکر. فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو زبان سے روکے. فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، آخری درجے کی بات ہے کہ دل میں کھڑے، روئے، چہرہ اترے، افسوس تکلیف محسوس کرے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اس کے بعد ایمان رخصت ہو جاتا ہے اگر اتنی بھی بات نہیں. اب اتنا بڑا منکر جسے شرک کے ساتھ، کفر کے ساتھ ملایا ہو، تبذیر ہو رہی ہے شادی میں اور ہم لوگ خوش ہو کر جاتے ہیں اور اگر تعریف کہتے ہیں واہ واہ بڑی اچھی شادی کی. اللہ کے نبی تو شادی اس کو اچھی کہہ رہے ہیں جس میں کم خرچ ہو، اور ایمان والا کہہ رہا ہے. دیندار لوگوں کو دیکھا ہے لڑکی کی شادی میں ابا کھا کے آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں کہ صاحب ابا کا انتقال ہوتا مگر بھائیوں نے کوئی کمی نہیں محسوس ہونے دی، بڑی اچھی شادی کی، یعنی بڑا خرچ کیا. اور رکشا والا تھا بیچارہ مجبور مگر بڑی اچھی شادی، اچھی شادی کہہ رہے ہیں اسے. منکر سے نکیر کہاں ایمان رہا. تاکہ نبی کہنا وذالک اضعف الایمان، اتنی بھی ہمت نہیں ہے، دل میں برا بھی نہیں سمجھ رہے، بائیکاٹ بھی نہیں کر رہے ایسی شادی کا، وہ مسلمان ہی نہیں، مومن نہیں. اسراف کتنا بڑا تھا. تو میرے بزرگوں کمانے میں بے احتیاطی اور کھانے اور خرچ کرنے میں، ان دونوں اصولوں میں جو ہمیں سب کو آڈٹ فائل پیش کرنی ہے، آڈٹ رپورٹ مال کی اللہ کے حضور، اس میں قاعدہ اور قانون سرکاری یعنی شرعی چلے گا، ہمارا رواجی نہیں چلے گا. ہم لوگ مال کے کمانے کے سلسلے میں رواجی طور پر کچھ چیزوں کو حلال سمجھتے ہیں اور اسے استعمال کرتے ہیں. جو ہمارے رواج میں حرام نہیں ہے اسے حرام نہیں سمجھتے. مثال کے طور پر ہمارے یہاں سور کھانے کو حرام سمجھا جاتا ہے. تو سور کا تو ایسا حال ہے، کسی دیندار آدمی کو بات چھوڑ دیے، کسی جاہل آدمی کو جس کو کلمہ بھی یاد نہ ہو اس سے کہہ دے کسی مسلمان سے کوئی شخص کہ سور کا گوشت پکا ہے کھاؤ گے تو آپ جانیں گے جانے چلی جائے گی نہیں. لیکن سور سے جو شخص کرائیت کر رہا ہے یہ سود پر کاروبار کر رہا ہے، بینک سے لون لے کر موٹر سائیکل بیٹے کی خواہش کے لیے لے رہا ہے، کاریں خرید رہا ہے، بینک گارنٹی بنا کر تجارت کر رہا ہے. کتنا حالانکہ صرف قرآن مجید میں ایک گناہ کے سلسلے میں اتنے سخت الفاظ ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذِنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ. اگر سود کا دینا، سود کا لینا، سود کا واسطہ بننا، سود لینا ہی حرام ہے، سود دینا بھی اتنا ہی حرام ہے. سود دینا، سود لینا، سود کا واسطہ بننا، مشورہ دینا، ملازمت کرنا نہیں چھوڑو گے تو اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے، اعلان جنگ. اللہ کے نبی نے فرمایا سود کے 70 سے زیادہ درجے ہیں. ادنا درجے کے سود کا گناہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے. 100 دفعہ سور کھانے کا گناہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر نہیں ہے. لیکن سور کا گوشت اگر کسی مسلم محلے میں ڈال دیا جائے تو 20% فسادات اور اتنی بڑی جانیں لوگوں کی گئی، وہ
مسلمانوں کے محلے میں سور کا گوشت ڈالنے پر ہی ہوئے ہیں، لیکن بینک کا انٹرسٹ مسجد کے ٹوائلٹ میں لگا دیتے ہیں، مدرسے کے ٹوائلٹ میں لگا دیتے ہیں۔ ٹوائلٹ ہی تو ہے تو مدرسے کی ملکیت، خیال ہی نہیں ہوتا، اس کو ناپاک سمجھتے ہی، اس کو گندا سمجھتے ہی، اس کو حرام سمجھتے ہی، کیونکہ رواج میں نہیں ہے ہمارے۔ کسی کا بچہ موٹر سائیکل چور بن جائے، ڈاکہ ڈالنے لگے، چور کوئی حاجی یا کسی دیندار کا بچہ، تو رو ہوگی۔ یقین اسلام نے بہت برا مانا ہے چوری اور ڈاکے کو، اور اس کی سخت ترین حدیں قائم ہیں اور سزا ہے اسلامی شریعت اس میں۔ کسی بھی طرح کسی کا مال ناجائز لینے والے کو کسی طرح کا بھی ہو، اس کو جو ہے اتنی سخت وعیدیں ڈرایا گیا ہے، چوری کی تو باقاعدہ سزا ہے۔ مگر میرے دوستو، یہ شخص جو چوری سے اور ڈاکے ڈالنے سے اتنی کراہیت کر رہا ہے، وہ شخص جہیز میں موٹر سائیکل اور سامان مطالبہ کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، طے کر رہا ہے، میں نے کیا کیا دو گے۔ مفتی عبدالرؤوف صاحب سکری بر صغیر کے مشہور فقہ میں، بڑے معتبر فقہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ راستے میں سے رہزنی کر کے، لوٹ کر، ڈاکہ ڈال کر موٹر سائیکل چور چھین لینا، موٹر سائیکل کار چھین لینا، یا سونا یا کوئی اور سامان لوٹ لینا اتنا برا گناہ نہیں ہے شرعی ضابطے اور قاعدے کے مطابق، جتنا مطالبہ کر کے جہیز میں موٹر سائیکل کار یا کوئی اور سامان طلب کرنا۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ بغیر طلب لینا بھی جائز ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بھی طلب کی ایک شکل ہے کہ ماحول اتنا ایسا مزاج بنا دیا جائے، ایسا رواج بنا دیا جائے کہ اگر بہو جہیز نہیں لائے گی تو خوشگوار زندگی گزار نہیں سکتی، اور 10 وجوہات قرآن و حدیث اور فقہ کی آراء سے مدلل کیا ہے اپنی رائے، یہ رائے میں نے کیوں قائم کی ہے۔ لیکن چوری کا اگر کوئی موٹر سائیکل کار ہوگی تو یا نمبر پلیٹ بدل کے استعمال کریں گے یا کاٹ کر بیچیں گے، اور جہیز کی کار آئے گی تو سب سے پہلے مسجد کے دروازے پر حاجی صاحب کھڑا کرتے ہیں، امام صاحب ذرا آپ کی بابرکت سواری ہو جائے، سب سے پہلے آپ ہی بیٹھ جائیے، اس کو ہے بھی نہیں سمجھتے، یہ صورت ہے، چونکہ رواج میں اس کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ اس لیے یہ نہیں حلال حرام، حرام سے آخری درجے میں بچنا چاہیے دوستو۔ اس کی برکات، حرام سے دنیا اور آخرت تباہ ہوتی ہے اور حلال سے دنیا اور آخرت بنتی ہے۔ ہر عمل میں جو بے کیفی اور بے دوری، اور ہماری زندگی میں جو بالکل دین سے دوری اور خرابیاں اور بے برکتیاں ہو رہی ہیں، اس کی بنیادی وجہ رزق حرام ہے۔ حلال کی احتیاط کر کے دیکھیے، زندگی کی حالت بدل جائے گی، اندر اور باہر سے سب کچھ بدلنے لگے گا، خاندان، رازقوں، بچوں سب پر اثر پڑنے لگا۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا عبدالرشید، مولانا رشید احمد گنگوئی، حضرت مولانا یعقوب صاحب وغیرہ اس زمانے میں دیوبند میں ہوا کرتے تھے۔ ایک صاحب بیچارے تھے صوفی صاحب، وہ گھاس کھود کر مزدوری کیا کرتے تھے، وہ سال بھر میں ان کی دعوت کیا کرتے تھے، ایک پیسہ روزانہ بچاتے تھے، اور ایک آنا ہوتا تو مولانا یعقوب صاحب کو دے دیتے، مولانا میں کہاں انتظام کروں گا، آپ ہی کچھ بنا کے کھا لینا۔ یہ بزرگ سال بھر تک اس دعوت کا انتظار کرتے تھے۔ کسی نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت آپ اس دعوت کا اتنی شدت سے کیوں انتظار کرتے ہیں؟ فرمایا کہ ایسی مخلصانہ اور ایسی حلال کمائی کی ہوتی ہے اس کی مہینے تک طاعت اور عبادت اور ذکر و نماز میں انوارات محسوس ہوتے ہیں۔ یہ حلال ہے۔ تو حرام اور حلال وہ ہے جو شریعت کے رواج کے مطابق حلال ہو، جو ہمارے رواج کے مطابق حلال ہو۔ اس سلسلے میں اپنی خاص موضوع پر جو موضوع اس کا جلسے کا ہے اس پر آتا ہوں کہ ہمیں رواج اور شریعت کے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور صغیر کے مشہور فقیہ ہیں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، بڑے معتدل اور بڑے شفیق فقہاء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بعض فقیہ مفتی ہوتے ہیں جو ذرا سخت فتویٰ دیتے ہیں، لیکن یہ یسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر ان کا مزاج ہے۔ ذرا بھی شریعت میں کوئی گنجائش ہوتی ہے تو بتاتے ہیں، وہ سب مزاج فقہاء میں ان کا شمار نہیں ہے، گنجائش کسی طرح نکالتے ہیں۔ انہوں نے ایک مضمون لکھا، پڑھا تھا رابطہ عالم اسلامی کا ایک بڑی کانفرنس میں، اور اس کا اردو ترجمہ چھوٹے سے کتابی شکل میں چھپا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جن علاقوں، جن ملکوں، جن شہروں میں مسلمانوں کے لیے ایمان اعمال پر رہنے میں اور جمنے میں خطرہ ہے، ماحول اس کے خلاف ہے، وہاں رہیں گے شرعی اسلامی تشخص کے ساتھ اور اسلامی ولیے کے ساتھ رہتے ہوئے شرمندگی محسوس ہوگی، وہاں رہیں گے تو بد نظری کی ظلم میں مبتلا ہونا پڑے گا، وہاں رہیں گے تو سود اور بینک کے جو ہے ٹیکس بچانے کے لیے
زبردستی لون لینا پڑے گا اور سود کے کاروبار میں مبتلا ہونا پڑے گا. وہاں حرام چیزوں کو بیچنا فروخت کرنا پڑے گا, خریدنا پڑے گا. وہاں رہیں گے تو وہاں نمازیں وقت پر نہیں ہو سکے گی. وہاں رہیں گے تو جو ہے بچوں پر دیو مالائی تحریک کا اثر پڑے گا, ایمان اور عقیدہ محفوظ نہیں ہوگا. گورنمنٹ اسکولوں میں اور شکشا سدنوں میں بھیجیں گے تو وہاں عیسائیت کی چھاپ بچوں کے دلوں پر پڑے گی اور وہاں سوریہ نمسکار اور وندے ماترم وغیرہ کرنا پڑے گا. شروع میں جو ہے وہ جیو ہتیا کے نام پر گوشت کی کراہیت بچوں میں پیدا کی جائے گی اور بعد میں اسلام سے دوری پیدا ہو جائے گی, طبیعت میں بہت پیدا ہو جائے گا. وہاں کوئی ایجوکیشن مخلوق تعلیم کی وجہ سے اسکول اور کالجوں میں شریف گھرانوں کے بچوں کے ساتھ ایسے ایسے حادثوں کی خبریں سنی جائیں گی جس کو سننا مشکل ہوگا اور جن کا بتانا بھی مشکل ہوگا. ایسے حالات ہوگا. تو وہاں پر کسی مسلمان کے لیے رہنا, بسنا, کاروبار کرنا, ملازمت کرنا, مکان بنانا شرعاً جائز اور حلال نہیں ہے. اسلام کا قانون یہ ہے کہ ایمان اور اعمال کے لیے مخالف ماحول میں اسلام کسی مسلمان کو جانے کی اجازت نہیں دیتا. جس طرح جسمانی صحت انسان کے لیے اس کی حفاظت بھی ضروری ہے, جہاں جسمانی صحت کے خلاف ماحول ہو وہاں بھی جانے کو ناپسند کیا ہے اسلام نے. اور وہاں بیماریاں چل رہی ہو تو وہاں عام مسلمان کو منع کیا ہے کہ وہاں نہ جائیں. صرف طبیب اور تیمارداروں کو اجازت ہے وہاں جانے کی. صرف جس طرح ایسے ایمان اور اسلام کے خلاف ماحول میں ایک مسلمان کو جانا, وہاں کاروبار کرنا, چاہے کتنی ایمانداری سے کاروبار کرنا ہو, کر رہا ہو, جائز اور حلال نہیں ہے. وہاں مسلمان اسلام 3 ذمہ داریاں کرتا ہے. پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ مرکزیت ہو, طاقت ہو اور امارت ہو. آدمی طاقت کے ماحول, خراب ماحول کے بگاڑ کو بدلے اور وہاں 100% اسلامی اور جو ہے ایمانی ماحول پیدا کرے. یہ پہلی ذمہ داری ہے. اب جو مرکزیت, طاقت, امارت, تینوں چیزیں ہمارے پاس موجود نہیں ہیں, اس لیے ہم اس کے مکلف نہیں ہیں. اب وہاں سے ہجرت کرنا فرض ہے. اس پر بہت سی قرآن مجید کی آیات حدیث پاک لکھی ہیں اور بہت سے فقہاء کی اقوال سے استدلال کیا ہے. ایسے مخالف ماحول میں رہنے والے کا ایمان قیامت میں معتبر نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے الم تکن ارض اللہ واسعہ, کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی, وہی ایمان اعمال کو خطرے میں ڈال کر رہے, وہیں پڑے رہے 2 روٹیوں کے لیے, 2 پیسوں کے لیے. وہاں سے ہجرت کرنا پڑا. اور نے لکھا ہے کہ ہجرت کے سلسلے میں یہ ہے کہ بین الاقوامی قوانین ایسے نہیں ہے کہ آدمی کہیں بھی جائے ہجرت کر سکے, اور ہجرت کرے تو نہ کرے سب جگہ ماحول ہے تو اس کے بھی مکلف نہیں. انہوں نے لکھا کہ ایک صرف واحد طریقہ بچتا ہے جائز اور حلال ہونے کا شریعت کے اصول اور قانون کے مطابق, وہاں دعوت کی نیت سے رہے. انہوں نے لکھا جائز اور حلال ہوئے شرعی ضابطے کے مطابق حلال ہو, ہمارے رواج کے مطابق نہیں. ہم سوچ رہے ہیں کتنی محنت سے کام کر رہے ہیں, ان کو بالکل ایمانداری سے کام کر رہے ہیں اور ایسے مخالف ماحول میں کاروبار کر رہے ہیں اور دکان کر رہے ہیں اور ملازمت کر رہے ہیں جہاں اسلام ایمان کے خلاف ماحول ہے. ہمارے ممالک اور ہمارے شہر اور بستیاں سارے کے سارے اسی طرح ہیں. وہاں آدمی کا کام کرنا, کاروبار کرنا حلال نہیں, چونکہ شرعی ضابطے کے مطابق وہاں پر رہنا, کاروبار عام حالات میں جائز نہیں ہے. انہوں نے ایک اور مثال دی ہے, مطلب فقہاء نے لکھا ہے جو آمدنی سطر کھول کر حاصل کی جائے وہ آمدنی حرام ہے. اب انڈر ویئر پہن رکھا ہے ایک آدمی مسلمان نے اور مزدوری کر رہا ہے اور 8 گھنٹے کے بجائے 10 گھنٹے محنت کی ہے. یہ عورت بے پردہ کچھ کاروبار کر رہی ہے, ملازمت کر رہی ہے, کھیتوں میں کام کر رہی ہے. بعض دیہاتوں میں رواج ہوتا ہے پانی لا رہی ہے اور پانی وہ بہت سے ایسے کام کرتی ہیں عورتیں بے پردہ. تو یہ آمدنی چاہے کتنی محنت اور رسمی اعتبار سے ایمانداری سے کی گئی ہے وہ جائز اور حلال نہیں ہے. جیسے سور کھایا, جیسے جوا کھیلا, جیسے ڈاکہ ڈالا, ایسے یہ آمدنی مزدوری کی بھی حرام ہے. یا مثال کے طور پر فقہاء نے لکھا ہے کہ جس کھیتی کی آمدنی سے عشر نہیں نکالا گیا ہے وہ آمدنی عشر نکالنے سے پہلے جائز اور حلال نہیں ہوتا. اور کھیتی کی آمدنی میں بہت سے لوگ ہیں ایسے کھیت وغیرہ ہوں گے, کھیتی کی آمدنی میں زکوٰۃ ہے وہ ہے عشر اور نصف عشر, 40واں نہیں. ہمارے یہاں رواج ہے عجیب کہ اناج میں سے 40واں نکال کے امام صاحب کو بھیج دیتے ہیں, مسجد میں بھیج دیا, ہو گئی زکوٰۃ. مسجد میں نہیں لگے گا, وہ زکوٰۃ کے مزے انہیں میں لگے گا. اور عشر اور نصف عشر 2 طرح کی کھیتیاں ہیں. ایک وہ کھیتیاں ہیں جن میں آپ نے مول کا پانی دیا ہے, نہر سے پانی دیا ہے, بخش دی ہے, یا ٹیوب ویل سے پانی دیا ہے, بجلی کا بل دیا ہے, ڈیزل خرچ کیا ہے, ٹریکٹر سے انجن سے چلایا ہے.
تو اس آمدنی میں نصف شرح 20,000 کی آمدنی میں 1,000 روپے، 20 من اناج میں 1 من اناج، 20 من پھلوں میں چارہ سبزی ہر چیز میں، صرف گیہوں میں نہیں ہے، گندم میں باجرے میں، صرف ہر ایک چیز میں. اور اس میں جو شہد لگتا ہے اپنے گھر میں گھر میں اپنے باغ میں، تو اس میں نفینے کا نصاب نافذ ہوتا ہے. نفینے کا نصاب ہے 5واں حصہ. اپنے باغ کا شہد ہے کھالیا توڑ کر زکات ہے. جب تک اس میں سے کچھ نہیں نکالا جائے ساری آمدنی حرام ہے. اس لیے کہ فرمایا وَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اسی دن ادا کرنا ہے اسے. جس دن کاٹ رہے ہیں فصل اسی دن ادا کرنا ہے. ایسے بہت سے ایسے رواج ہیں. اسی رواج میں یہ بھی ہے کہ ہم ایسے مخالف ماحول میں کاروبار کر رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں اسے حلال کر رہے ہیں. حضرت مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ جبھی حلال ہوگا وہاں پر جب دعوت کی نیت سے رہے. اب دعوت کی نیت سے مخالف ماحول میں صرف اسلام داعی کو جانے کی اجازت دیتا ہے. اور یہ بات 100% صحیح ہے. حضرت نے لکھا، میں عرض کر رہا ہوں کہ صرف مخالف ماحول میں داعی ہی اپنے ایمان اور اعمال کو بچا سکتا ہے. ورنہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی نہ کوئی شر اس کی زندگی میں داخل نہ ہو. مثال کے طور پر کوئی بڑا اس سے بڑا شیخ باپ، وہ بڑا پیر طریقت یہ دعویٰ کرے کہ میں شرک کے اور کفر کے اور انتہائی اسلام کے خلاف ماحول میں رہوں گا لیکن اپنے ایمان اعمال کو بچا کر لے جاؤں گا. مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں کہ گرد و نواح میں کیا حال ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ کچھ نہ کچھ شرک اس کی زندگی میں داخل نہ ہو. مثال کے طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جب کھانے کے برتن واپس آتے تھے تو میں اپنی آقا کی طباخ کو الگ پہچان لیتی تھی. لوگوں نے کہا ام المومنین کیا پہچان ہوتی تھی آپ کو؟ آپ اس طرح صاف کر کے پلیٹ کو بھیجتے تھے جیسے اس میں کھانا نوشی نہیں فرمایا. اب ہمیشہ سنت کی عادت تھی صاف کرنے کی پلیٹ بالکل اس طرح کر کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی کی محبت میں سنت میں کسی ایسے ماحول میں پہنچ گئے ذرا ماڈرن قسم کے لوگ، کچھ بڑے سیاسی لوگ، کچھ مالدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اب اس خیال سے کہ اس دعوت میں اگر پلیٹ کو صاف کرنے لگوں گا لوگ کہیں گے بالکل ہی ندیدہ ہے، اس کو کھانا ملتا نہیں، پلیٹ میں کھانا لگا ہوا چھوڑ دیا. اللہ کے نبی کی سنت کو غیر اللہ کی شرم و حیا کی وجہ سے چھوڑا تو شرک کا گھس گیا نا دل میں. انہوں نے کہا ہے کہ صرف وہاں جائز ہے کاروبار دعوت کی نیت سے رہے. دعوت کی نیت سے وہاں رہ رہے ہیں تو کب تک رہیں گے؟ کرائے کے ہوٹلوں پر کرائے کا ایک مکان لے لیے. کرائے کا مکان بھی کتنا بڑا لے، کتنے دن تک لیں گے؟ بہت بڑا پروجیکٹ ہے. پوری زندگی میں دعوت کا کام پورا ہونے والا نہیں. تو ایک مکان بنا دیجیے. مکان بنا دیا جائے. مکان بنا لیا ہے تو خرچ کہاں سے آئیں گے؟ ایک دکان کر لیجیے، کوئی ملازمت کر لیجیے، کوئی کاروبار کر لیجیے، کوئی بھی ہو جائے تو حلال ہو جائے گا. پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ جائے باہر رہے تو بچے کہاں رہیں گے؟ آپ کے بچے باہر رہیں گے تو بدن بگڑ جائیں گے. اور باپ کے ساتھ ہی رہنے چاہیے. بچوں کو بلا لیجیے. بچے رہ رہے ہیں تو ان کو پڑھا لیجیے. پڑھانا ہے، مختلف زبانیں سکھانی ہیں، ان کو دعوت کے لیے تیار کرنا ہے. ڈاکٹروں میں، انجینئروں میں تو ڈاکٹر بھی بنا دیجیے، انجینئر بھی بنا لیجیے، سب کچھ بنا دیجیے. سب جائز اور حلال ہو جائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ نیت دعوت کی. اب جب دعوت کی نیت سے رہ رہے ہیں تو روزگار دعوت کا تابع ہونا چاہیے. دعوت روزگار کی تابع نہیں ہونی چاہیے. یہ ڈیوٹی سے فرصت ملے گی تو جائیں گے فیلڈ ورک کے لیے اور کاروبار کرنے کے لیے. یہ بات سمجھے. وہ اللہ جانتے ہیں. آپ اپنے دل سے پوچھ لیجئے کہ آپ دعوت کے لیے رہ رہے ہیں، روزگار کے لیے رہ رہے ہیں، بچے پالنے کے لیے رہ رہے ہیں. آپ کا حال کیا بتا رہا ہے؟ دعوت کی نیت سے رہیں گے تو یہاں روزگار حلال و جائز ہوگا. ایک اور عجیب مثال لکھی ہے. علاج حلال جب ہوگا، بڑی اچھی پیاری مثال دی ہے کہ حلال جب ہوگا شریعت حساب سے کے مطابق حلال ہوگا. انہوں نے ایک مثال دی ہے کہ لڑکے لڑکی کا رشتہ 100% شرعی ضابطے اور قاعدے کے مطابق کیا. عموماً شرعی ضابطے اور قاعدے کے خلاف ہی کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر اللہ کے نبی نے فرمایا 4 چیزوں کی وجہ سے شادی کرتے ہو: مالیہ، ولی جمالیہ، ولی حسبیہ، ولی دینیہ. مال کی وجہ سے، جمال کی وجہ سے، حسب کی وجہ سے اور دین کی وجہ سے. آپ نے فرمایا فانصر بذات الدین تربت یداک. تلاش کرو. فانصر کے معنی ہے کہ ہیرا، موتی یا شرفی کسی کوڑے میں گر جائے، نالے میں گر جائے تو آدمی ناخن سے فروت کے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تلاش کرتا ہے. اس طرح دیندار کو تلاش کرو. تربت یداک. ہاتھ ٹوٹ گئے اس سے پکی اور سچی کوئی بات. دینداروں کو عموماً نظر انداز کیا جاتا ہے. کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ بیچارے نوجوان داڑھی رکھ لیے، اچھے خاندانوں میں ان کے رشتے نہیں ہو رہے کہ عمری میں رشتے داڑھی رکھی. اور ایسے کئی دینداروں کی باتیں جملے میرے کانوں میں گونجتے ہیں جنہوں نے کہا کہ لڑکی بہت اچھی تھی، خوبصورت بھی تھی، پڑھی لکھی بھی تھی،
خاندان بھی بڑا اچھا تھا، مگر آخر میں ہمیں پتہ لگا کہ ان کے گھر شرعی پردہ ہوتا ہے، اس لیے ہمت ہار دی اور رشتہ واپس لے لیا۔ تلاش یہ کرنا چاہیے تھا کہ شرعی پردہ ہوتا ہے کہ نہیں، تبھی کریں گے جب شرعی پردہ ہوتا ہو، لیکن اس کے برعکس کیا جاتا ہے۔ اور بھی بہت سے، لیکن شرعی ضابطے کے مطابق کیا ہے، نہیں دینداری کو تلاش کیا۔ ایک بڑی بے ضابطگی امت ہوتی ہے جس کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہے ہماری، رواج نہ ہونے کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑا ظالم ہے وہ شخص، بڑا ظالم ہے وہ شخص، بڑا ظالم ہے وہ شخص۔ ایک اور دوسری روایت میں ہے اس نے بڑا ظلم کیا، اس نے بڑا ظلم کیا، اس نے بڑا ظلم کیا۔ صحابہ نے پوچھا نبی اللہ کون یا کس نے ظلم کیا؟ آپ نے فرمایا وہ جس نے اپنی لڑکی کی شادی اس کی مرضی کے خلاف کی۔ لڑکے کی شادی اس کی مرضی کے خلاف نہیں فرمایا، لڑکی کی شادی۔ لڑکے سے تو مرضی لیتے ہی ہے، مرضی کے خلاف کریں گے تو وہ ناطقہ بند کر دے گا، لڑکا تو چلی ہوتا ہے، لڑکی سے پوچھتے نہیں۔ مجھے شادی کے وقت پوچھنے کا مسئلہ ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ وقت نے رونے لگی ہے، خاموش ہو گئی تو اس کی منظوری سمجھی جائے گی، وہ نکاح کے وقت کی ہے منظوری، رشتے کے وقت کی منظوری ہے۔ اچھا اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا یہ ہے کہ ایک دوسرے کو ایک نکاح دیکھ لیں، دیکھنا بے عزتی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گی، سنت میں بے عزتی ہوگی، سنت میں عزت بڑھے گی۔ اگر یہ نہیں ہوتا کم سے کم کسی اس کی سہیلی سے، اس کی چھوٹی بہن سے پورے حالات بتا کر اس کی عتیب نفس سے اس کے اندر کی مرضی لے لی جائے کہ تو اس سے راضی ہے کہ نہیں، تب کیا جائے۔ یہ چلے جاتا اس ضابطے کے مطابق کیا، اور اتنا مشہور ہو گیا کہ شروع میں تو یہ کہتے تھے میرے ہونے والے خسر ہیں، اور یہ ہمارے ہونے والے داماد ہیں، تعارف کراتے ہیں نا عزیز و رشتہ داروں میں، لیکن کچھ دن کے بعد ہونے والا ختم ہو جاتا ہے۔ ابھی نکاح سے پہلے یہ تو دیکھا ہے کہ ذرا لمبا رشتہ چلے 1-2 سال، تو کہتے ہیں یہ میرے خسر ہیں، یہ میرے داماد ہیں۔ اب داماد یہ سوچے کہ مشہور تو ہو گیا پورے میرے علاقے میں، تو کہاں میں 1000 روپے قاضی صاحب کو پیسے دوں گا، اور 1000 روپے کے چھواروں کا خرچ ہوگا، اور کتنے لوگوں کو لے جانا پڑے گا، تیری میری راضی تو کیا کرے گا ملا قاضی؟ بیوی اور شوہر کی طرح رہنے لگیں گے نکاح سے پہلے، یہ حرامی رہے گا، زنا ہی ہوگا نا، نکاح نہیں ہوگا، حلال کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ شرعی ضابطے کے مطابق حلال نہیں ہوا۔ اس طرح وہ آمدنی شرعی ضابطے کے مطابق حلال نہیں ہوگی جو مخالفات اور اعمال کے مخالف ماحول میں کمائی جائے اور رہنے والے کی نیت دعوت کی نہ ہو۔ اگر روزگار ہماری زندگی کا مقصد ہے، ہم نے 1.5 بالش بیل کو پالنا ہی سمجھ لیا ہے، حالانکہ روزگار اللہ نے ہمارے ذمہ رکھا ہی نہیں، روزگار ہمارا مسئلہ ہی نہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ رہیں گے ہماری کوئی چیز ایسی نہیں جس کا رزق اللہ کے مقدر نہ ہو۔ ہمیں دنیا میں پیسے کمانے کے لیے، پیٹ پالنے کے لیے، بچے پالنے کے لیے بھیجا گیا، ہمیں تو ہمارا مقصد، ہمارا منصب، ہماری ڈیوٹی قرآن مجید نے فرمائی تھی كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم بہترین امت ہو، تم سردار امت ہو، سرفرازی کے لیے بھیجی گئی امت ہو، کہ تمہیں انسانیت کی نفع رسانی اور خیر خواہی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ الناس، انسانوں کی بھلائی اور خیر خواہی کے لیے ہمیں برپا کیا گیا، انسانیت کی بھلائی کے لیے ہمیں بھیجا ہے۔ کون سی بھلائی؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ علامہ تبریزی نے جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی 2 روایتیں اس آیت شریفہ کی تفسیر میں نقل کی ہیں کہ تم لوگوں کو ایمان کا حکم دیتے ہو اور لوگوں کو کفر و شرک سے روکتے ہو۔ اس مقصد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ مومن کو جہاں پیدا کیا گیا ہے روزگار کی بہانے اسے منتقل کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ جیل میں قید کیا جاتا ہے، تو اس کو جو علمی صلاحیت، اس کو مال، اس کو علم، اس کو قوت، اس کو ذہانت جو کچھ دی گئی ہے وہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، دعوت کے لیے امانت کے طور پر دی گئی ہے۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے کہ مومن کی حیثیت سرکاری افسر کی ہے۔ سرکاری افسر کی 2 ذمہ داریاں ہیں، ایک ذمہ داری ہے اس کی عام شہری ذمہ داری، چوری نہ کرے، ڈاکہ نہ ڈالے، کسی کا گھر نہ جلائے، اسمیک نہ بیچے، کوئی غیر قانونی کام نہ کرے، یہ اس کی عام شہری ذمہ داری۔ لیکن اس کی ایک منصبی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے زیر اثر پورے علاقے میں سب کو قانون کا پابند بنائے۔ اب یہ ضلع کا ڈی ایس پی، یہ ضلع کا ڈی ایم یہ کہے کہ نہ میں چوری کروں گا، نہ ڈاکہ ڈالوں گا، نہ کسی کا گھر جلاؤں گا، مگر مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں کہ ضلع میں کیا ہو رہا ہے، مجھے کسی کے حج میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے افسر کو ایک دن افسر رکھے گا کوئی؟ ایک دن افسر نہیں رکھے گا اس کو۔
ایک دن میں سسپینڈ کر دیا جائے گا. بڑی اس جب کوئی کسی کے زیر اثر علاقے میں کوئی جرم ہوتا ہے, رائٹس ہو جاتے ہیں, فسادات آتے ہیں, تو سی ایم آگے سب سے پہلے افسری کو معطل کرتا ہے, ڈی ایم اور ایس پی کا یا پنشمنٹ ٹرانسفر کیا جاتا ہے. تمہارے ہوتے ہوئے تمہاری ذمہ داری تھی. تو سب سرکاری افسر کو جو سرکاری نعمتیں دی گئی ہیں, چاہے وہ گاڑی دی گئی, چاہے وہ وردی دی گئی, چاہے آفس دیے گئے ہیں, وہ سرکاری کام کے لیے دی گئے. ہمیں جو صلاحیت دی گئی ہے وہ دعوت کے لیے دی گئی ہے. اگر ہمیں روزگار بھی ہماری زندگی کا مقصد ہے تو وہ حلال جب ہوگا ہم دعوت کی نیت سے رہیں. دعوت کی نیت سے رہیں تو روزگار دعوت کا تابع ہونا چاہیے, نہ کہ دعوت روزگار کی تابع. پھر تو کوئی مذہب تھا, اس کے لیے ہمیں بھیجا تھا انسانیت کی خیرخواہی و بھلائی کے لیے. ہم خیرخواہی و بھلائی کے بجائے انسانیت کے لیے ہم رکاوٹ بن رہے ہیں. رکاوٹ, سچی بات یہی ہے کہ ہم لوگ رکاوٹ بن رہے ہیں انسانیت کے لیے. یعنی ہمارا عمل ہمارے کردار کو بنی رہا ہے رکاوٹ. تو میں نے پچھلی دفعہ بھی کئی بار کیا, آپ نے مسجد بغان میں بہت سے پڑھا ہوگا, ڈاکٹر سعید صاحب وجے کمار ملہوترا کے بھائی تھے, پولیس دان بھائی شیلت ملہوترا تھے, وہ ڈی ٹی ایس کے ایجوکیشنل ایڈوائزر. اللہ نے انہیں ہدایت دی کہ وہ دلی میں پولیوں کی جماعت دیکھ کر متاثر ہوئے. پرانی دلی اسٹیشن پر ہارٹ ہونے والی اجل قوم میں کس قوم نے کس نے ڈسپلن پیدا کر دیا ہے, اسے پڑھنا چاہیے. صاحب کو پڑھنا شروع کیا ہو, پورے 1 سال تک بھٹکتے رہے دلی میں. کوئی آدمی انہیں کلمہ پڑھانے کو تیار نہیں. اردو بازار گئے, جس حساب سے وہ کتابیں لے کر آئے تھے, انہوں نے کہا پلت چلے جائیے. پلت تشریف لائے, ٹوئٹا گاڑی سے نکلے. میں سفر کے لیے نکل رہا تھا. تھوڑے جذبے میں آگے کہنے لگے کہ مسلمان ہونے آیا ہوں, اگر آپ مسلمان کر سکتے ہوں تو ٹھیک ہے, مسلمان نہ کر سکتے ہوں تو آپ بھی منع کر دیں. یعنی کہ آپ کھڑے کھڑے پڑھیں گے کلمہ, بیٹھ بھی جائیں گے. کہا بیٹھ جاؤں گا. تو میں نے کلمہ پڑھایا, نام. میں نے پوچھا کہ آپ کو کس نے اسلام کی دعوت دی؟ انہوں نے کہا مجھے کسی نے اسلام کی دعوت نہیں دی, مجھے اسلام نے خود اسلام کی دعوت دی. مجھے اسلام نے. میں نے پوچھا تفصیل, ان سے انٹرویو لے رہے تھے, ان سے پوچھا کہ مسلمانوں کو کوئی پیغام دیں گے. انہوں نے کہا بات بڑی کڑوی ہے مگر کہنی ہے کہ ضرورت کی ہے. کیا بلکتی اور پیاسی انسانیت تک تم لوگ قرآن اسلام پہنچا نہیں سکتے مسلمانوں, تو خدا کے واسطے انسانیت اور قرآن کے درمیان حجاب بننے سے ہٹ جائیے. ہم حجاب بنے ہوئے ہیں. انسانیت ہماری وجہ سے اسلام سے محروم ہے. صورت حال پیاسی ہے انسانیت, لیکن ہم پردہ بنے ہوئے. یہ تو ہے اخلاق اور کردار کے سچی عمل ہے, ہم رکاوٹ بجائے دعوت دینے کے دعوت سے رکاوٹ. ہمارے یہاں دعوتی تربیتوں کا کیمپ کا سلسلہ ہے. ہر کیمپ میں ایک دو کارگزاری. کل بھی مجھے آسٹا سے بتایا مری عمر نے, آسٹا ایک جگہ ہے, بجرنگ دل کا ہیڈ کوارٹر ہے. وہ بجرنگ دل کا وہیں سے علامتی ہیڈ کوارٹر ہے, وہاں پر کیمپ لگ رہا ہے. تو کل میں فون پر بات کر رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ ایک صاحب ایک جگہ گئے ہم لوگ, ہمارے ساتھی ایک دعوت دینے کے لیے. تو وہاں 2 ہندو بیٹھے ہوئے تھے, ہندو بھائی, اور ایک مسلمان بیٹھا ہوا تھا. انہیں پتا نہیں تھا, انہوں نے 2 ہی کے نام پوچھے تھے, تو سوچا یہ بھی ہندو ہی ہوگا. تو بات کرنا شروع کی, تو مسلمان گالیاں دینے لگا ہمارے پاس ساتھی بھائیوں کو کہ تم عجیب آدمی ہو, تم فساد کراؤ گے یہاں پر, تم آگے ایسے کیوں درم برس کر رہے ہو تم ان کا. اگر اسے مسلمان ہونا ہوتا تو مالک انہیں مسلمان گھرانوں میں پیدا نہیں کرتا. تمہارے لیے تمہارا دھرم, ان کے لیے ان کا دھرم, تو تم ان کا دھرم بگاڑ رہے ہو. کہا جائے ہو کہ کوئی پڑوس میں مسلمان, کوئی نوجوان کسی کی دعوت پر مسلمانوں میں, خصوصاً وہ کے یہاں ملازم ہے, وہ تاجر ہے, یہ سوچ کر ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے. یہ تو دیکھنے کو عام طور پر ملتا ہے کہ وہ آخری درجے میں اسے روکتا ہے, اس پر سدوکوب کرتا ہے. ایسے 50 واقعات سنا سکتا ہوں کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے ایک غیر مسلم نوجوان کو یا کسی مزدور کو مسلمان تاجر نے ڈانٹا, مارا, اور آخری درجے میں اسے روکنے کی کوشش کی کہ تجھے مسلمان نہیں ہونے دوں گا. یہ ہمارا حال میرے دوست. یہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں, کیسا ظلم کر رہے ہیں, کیسی زیادتی کر رہے ہیں, اور کہتے ہیں وہ ظالم ہے, مظلوم ہے. ان کا آپ مان رہے ہیں, ہمارے پاس دیا گیا تھا امانت کے طور پر یہ دین دنیا انسانیت کو پہنچانے کے لیے, اور ہم رکاوٹ بن رہے ہیں. ہمارے یہاں قریب میں دہلی میں رہتے تھے, خلیل اللہ کے قریب میں, وہاں اعظم گڑھ کے ایک حاجی صاحب تھے. ان کے یہاں ساگر نام کے ایک نوجوان نیپال کا, وہ بیچارہ سیلس مین کی ملازمت کرتا تھا. وہ ایک ننھے سے بچے کی کوشش سے اسلام میں آ گیا. وہ خلیل اللہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا, جاتا تھا نماز پڑھنے. حاجی صاحب نے دیکھ لیا اس کو, ساگر تیرا دماغ ہے تو فساد کروائے گا, یہاں لوگ تجھے ڈانٹیں گے, گالیاں دیں گے, یہ ہوں گے وہ گے. تو ہنس کر اس نے ڈال دیا. 2-3 دن کے بعد پھر ملا نماز پڑھتے ہوئے, تو سوچا حاجی صاحب خوش ہوں گے, بتائی دوں کہ میں تو مسلمان ہو گیا حاجی جی حاصل کے ہاتھ پر.
کہا کہ تجھے حسد کے ہاتھ پر مسلمان ہوا ہوں، بچے کے بہکائے میں آ گیا، دماغ چل رہا ہے تیرے گھر والے ہم پر چڑھائی کریں گے اور تنظیم میں آ جائیں گی، یوں ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اس طرح کی باتیں ہو صورتحال یہ میرے بزرگوں۔ پھر کیا ہوا کہ وہ اس نے کہا کہ راجی صاحب مجھے تو 3 مہینے ہو گئے مسلمان ہوئے، اب میرے ضرور ہوئے میں اسلام جب گیا ہے اپنی خرچیوں سے یہ نکلنے والا نہیں۔ 3-4 دن کے بعد پھر ایک دن نماز کو ملا، اس کے 2 چاٹے مارے اور بہت دھمکایا کہ تجھے نکلے ہوش میں آ جا، تو پاگل ہو رہا ہے بھائی، کہا کہ آپ کی چاٹوں سے اسلام نکلنے والا نہیں۔ جمعے کی آ گیا 2 دن بعد میں جمعے کی نماز پڑھ کے حاجی صاحب نکل رہے تھے اور پھر دیکھا نماز پڑھ رہا ہے تو شوز تھے ان میں اسٹار لگے ہوئے تھے لوہے کے، وہی بڑسانے شروع کر دی، تیری سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ کہتا تھا ساگر کی کئی جگہ سے میرے سر میں خون نکل گیا، مسلمان حاجی صاحب مار رہے ہیں کہ تو کیوں مسلمان ہو گیا؟ اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ کے جوتوں سے یہ دین اس ایمان رم اٹھوئے روئے میں بچ گیا ہے، نکلنے والا نہیں، آپ جو چاہے کریں۔ کل رات کے 12 بجے کے بعد 12 بجے کا وقت ہے، آج اگر تو نہیں واپس لوٹتا تو میں تیرا سامان بھی بیچ دوں گا اور نوکری سے بھی نکال دوں گا۔ جنوری کے مہینے میں اولے پڑے، رات کو بہت سخت سردی اور بارش ہو رہی تھی، ایسے میں اس کا پورا سامان بستر سب گلی میں پھینک دیا اور اس کو گھر سے نکال دیا کہ مجھے نوکری سے برطرف کر دیا اور 1 مہینے کی سیلری ملے گی۔ ساری رات وہ بارش میں تپتا رہا، اولوں میں پٹتا رہا، اللہ ایمان باپ پر لایا ہوں، دوسرے کو اس سے شکایت نہیں کروں گا۔ اللہ نے اس کے لیے راستہ کھولا۔ یہ حال ہے ہمارا، ہمیں دینا تھا، ہم نے دیا نہیں، ہم نے ظلم کیا، ہم نے امانت بجائے دعوت دینے کی صورت ہے۔ پھر ہمارے لیے کیسے کاروبار حلال ہو جائے، پھر ہم کیسے کہتے ہیں ایمانداری سے، پھر کہاں سے نور پیدا ہو جائے، کہاں سے دین میں جان آ جائے گی اور ایمان میں جان آ جائے گی، اذکار میں اور عبادات میں، اور دنیا آخرت تباہ نہیں ہوگی تو کیا ہوگی میرے دوست؟ ہم نے ظلم کیا ہے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ کا غضب ظالم کی طرف اور اللہ کی رحمت مظلوم کی طرف ہوتی ہے، اور قانون اللہ کے یہاں اندر نبی چوپڑ راجا نہیں، پورے آسمان کی تیور بتا رہے ہیں کہ غضب ہماری طرف متوجہ ہے، اور زمین کی دھڑکنیں بتا رہی ہیں، زمین کے زلزلے بتا رہے ہیں کہ عذاب ہماری طرف متوجہ ہے۔ کہیں بھی فساد ہوتا ہے، مصیبت آتی ہے، مسلمانوں پر آتی ہے، اجتماعی ہلاکتیں عذاب ہوتی ہیں، عقاب، کہیں اجتماعی ہلاکتیں ہوتی ہیں، مسلمان ہی پھنس سے جاتے ہیں۔ اقبال نے کتنے دن پہلے کہا تھا کہ بات گرتی ہے کہ بیچارے مسلمانوں پر اب تک ہم اسی کو رو رہے ہیں، یہ سوچ نہیں رہے کہ گر کیوں رہی ہے پر اللہ کے یہاں سے ناانصافی نہیں ہوتی، اللہ کے یہاں سے ظلم نہیں ہوتا، اللہ کے اگر آسمان سے گر رہی ہے، اللہ کے حکم سے گر رہی ہے پر ظاہر ہے کہ انصاف پر مبنی، اس کا مطلب ہم نے ظلم کیا ہے، خیر ہماری طرف متوجہ ہے۔ وہاں جو ہے پرتاپ گڑھ میں ایک آشرم میں بھگدڑ بچی، میں عمرے کے لیے گیا ہوا تھا، یہاں کے سفر پر تھا، تو معلوم ہوا وہاں کہ 84 لوگ وہاں جانے چلے گئے، واپس آئے تحقیق کی پرتاپ گڑھ میں کیا ہوا تو معلوم ہوا 84 لوگوں میں سے 48 مسلمان تھے۔ پرتاپ گڑھ میں آشرم میں بھگدڑ بچ رہی ہے، 84 لوگوں میں سے 48 مسلمان وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ معلوم ہوا ایک اہم ترین آدمی کا، بڑے آدمی کا جنازہ تھا، اس کی تدفین کر کے آ رہے تھے، بھگدڑ میں کے بیچ میں پھنس گئے مسلمان۔ ظلم ہم نے کیا، ایمان یہ دین ہمارے پاس امانت تھی اور ہماری ذمہ داری تھی اسے دنیا انسانیت کو دینا، یہ اس کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے۔ اب یہ ایمان امانت کو نہیں ملتا۔ ایماندار کون ہے؟ جو حق ادا کرنے والا ایماندار، امانت کو پہنچانے والا ایماندار، اور بے ایمانہ کرنے والا بے ایمان ظالم ہوتا ہے نہیں، جو حق مارنے والا وہ بے ایمان ہوگا نہیں، 10 روپے مارنے والا چھوٹا بے ایمان، 100 روپے بے مارنے والا اس سے بڑا بے ایمان، اور 1000 روپے مارنے والا اس سے بڑا بے ایمان۔ یہ صورت حال ہے کہ نہیں؟ 1000 روپے مارنے والا اس سے بڑا بے ایمان ہوتا ہے، اور ایمان کا بے ایمانہ کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہوگا، سب سے بڑا بے ایمان ہوگا کہ نہیں؟ اور ہم نے حق مارا ہے، ان کا حق مارا گیا ہے، ان کو ظالم اپنے کو مظلوم کہتے ہیں۔ میرے بزرگوں، مسلمیت یہ ملک جس میں ہم رہ رہے ہیں، میرے بزرگوں ایسا پیارا ملک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہندوستان کی مٹی سے محبت کی خوشبو آتی ہے، ایسی محبت بڑی قوم میں جائیں گے میدان دیوبند میں تو سمجھیں گے۔ میرے حضرت والا فرماتے رہے تھے کہ ہم ایسے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں ایسی قوم کے لیے داعی بنا کر بھیجا گیا ہے جو اپنے خیر خواہوں اور ہمدردوں کے لیے کی دیوتا بنا کر پوجا کرتی ہے، خیر خواہ محبت کرنے والوں کے سامنے جھک جاتی ہے۔ یہ قوم ایسی ہے، ایسی محبت بڑی قوم ہے۔ ہمارے ایک عزیز سے کسی
کسی نے کہا ریڑھی وہ کلفی والا تھا, ریڑھی لگاتا تھا, ہمارے بھائی بہنوں ہی ہے بھائی جان, اچھے شاعر ہیں کہ بھائی جان ایک شعر بتا دیجیے مجھے ریڑھی پر لکھنا ہے. انہوں نے فلم بدی ایک شعر کہا, مجھے خاص طور پر برادران وطن ہندوؤں بھائیوں پر سازش ہوتا ہے کہ قریب آؤ تو شاید سمجھ سکو مجھ کو, قریب آؤ تو شاید سمجھ سکو مجھ کو, یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں, یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں. میدان دعوت میں جائیں گے تو معلوم ہوگا نیچر میں دوستو, اللہ کے نبی آخری درجے کی تکلیفیں سہتے رہے اور آپ نے کبھی غیریت و بیگانگی کی نگاہ سے انہیں نہیں دیکھا, اور آپ کی رحمت کبھی کم نہیں ہوئی. آپ یہی فرماتے رہے طائف کے پتھر کھا کر بھی اور عہد کی سختیاں سہ کر بھی, اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون, اے اللہ میری قوم کو ہدایت دیجئے, میری قوم کو ہدایت دیجئے. فإنہم لا یعلمون, یہ آپ کا نبی سمجھ کر مجھے نہیں ستا رہے ہیں, ان کی سمجھ میں نہیں آیا تھا, میری طرف سے ان کی معذرت قبول کر دی. میدان دعوت میں جائیں گے تو معلوم ہوگا میں تو یہ آخری درجے کے دشمن اسلام جب ان کے سامنے حقیقی اسلام پہنچ جاتا ہے اور غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں, وہ لوگ کیسے اسلام پر اور نبی پر اور اللہ اس کے رسول پر جان دینے والے, قربانی کرنے والے, محبت دینے والے بن جاتے ہیں. ان کے بارے میں ہم غیر سمجھتے ہیں, یہ جان بوجھ کر سازشیں کر رہے ہیں, یہ مخالف ہیں, یہ حریف ہیں. یہ ابھی پچھلے مہینے جنوری کے مہینے میں انٹرویو آیا ہے افغان میں نصیب ہدایت کی چوکی کے سلسلے میں 2011 میں, جنوری 2012 میں. میرے پاس جنوری کا مہینہ بہت سخت سردی ہوتی ہے ہمارے یہاں مغربی یوپی میں, سب کوہرا چل رہا تھا, ایک ہفتے سے دھند ہو رہی تھی, سب گھر سے نکلنا مشکل تھا اور ایکسیڈنٹ پر ایکسیڈنٹ ہو رہے تھے, 10-20 گاڑیاں سڑک پر لگ رہی تھی. ایسے میں مغرب کے بعد ایک SMS آیا کہ میں جو ہے بھوتپور جنرل سیکریٹری بجرنگ دل فلاں صوبہ کی, بہت بڑے صوبے کا نام لیا, اس صوبے کا جو ہے میں جنرل سیکریٹری اور ورتمان مکھیہ سنچالک RSS, اسی صوبے میں اب میں مکھیہ سنچالک RSS. آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, جب آپ کو سمے ہو مجھے مس کال کیجیے, ہندی میں SMS آیا. تو میں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ بیچارے کسی بات پر ناراض بھی ہوں گے, تو ابھی تو میرے بھائی ہیں, مجھے محبت سے بات کرنی ہے, اور اگر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے راستے کھولے ہوں مجھ سے رابطے کا مطلب یہ ہے وہ خیال آتا ہے کہ یہ فون کر رہا ہے تو کچھ نہ کچھ یقین اللہ کی طرف سے اس کو ہدایت ہوئی ہے بیچارے کو. کیسی انسانیت, ہم لوگوں نے شور مچانا شروع کیا ہے تو ان سے رابطہ کرتے ہی وہ ہیں جو خود از خود اسلام کے پیاسے اور اسلام کو بے چین ہوتے ہیں. عمر یہ تجربہ ہے. تو اس میں یہ ہوا کہ میں نے فوراً فون کیا, میں نے کہا کہ آپ کو میرا پریچے تو ہو گیا ہوگا. میرے SMS سے میں نے کہا ٹھیک ہے. میرا حال اسلام نفرت اور اسلام منافرت کا نفرت کا یہ آتا کہ مجھے مسلمان ایمبولینس میں بھی اچھا نہیں لگتا. یہ مرا کیوں نہیں, یعنی کسی ڈکشنری میں بھی نفرت کے لیے جملہ میں نے نہیں پڑھا کبھی. میں نے ان سے بعد میں پوچھا بھی نام لے کر ان کا کہ آپ واقعی کیا بات ہے عبد الرحمن بھائی, کیا واقعی یہ جملہ آپ نے کسی ڈکشنری میں دیکھا تھا؟ کہ نہیں, مالک نے میرے اندر کی کیفیت آپ کو سمجھانے کے لیے میری زبان پر لایا. ایمبولینس میں آدمی ہوتا ہے تو وہ تو حیات کی کشمکش میں ہوتا ہے, لیکن اتنا تکلیف ہے لیکن وہ یہ سوچے کہ زندہ نہ ہوگا, اتنی نفرت تھی. لیکن میں نے جب سے آپ کی کتاب پڑھی ہے, آپ کی امانت اور ہمیں نصیب ہدایت کیسے ملی اور پھر مرنے کے بعد کیا ہوگا, تو 3 دن سے میں سویا نہیں. اگر میں ایمان کے بغیر مر گیا تو کیا ہوگا. تو جس سماج اور جس ماحول میں بندھا ہوا ہوں, اس سماج میں مسلمان ہونا میرا تو آگ میں کودنا ہے اور پہاڑ سے ٹکرانا. میرے کہنے نہیں, ایسی بات نہیں بھائی صاحب. میں نے ان کا نام لے کر یہ بات کہی کہ بھائی صاحب ایسی بات نہیں ہے, بلکہ یہ ہے کہ جس رستی میں آپ رہ رہے ہیں اس مالک کو نہ ماننے اور اس پر ایمان نہ لانا آگ میں کودنا ہے اور پہاڑ سے ٹکرانا ہے. جب اس پر ایمان لائیں گے تو وہ راستے خود کھول دیں گے. کہا کہ اسی سلسلے میں مشورہ کرنے کے لیے میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. آپ مجھے سمے دے دیے, اگر اسی وقت کہیں گے تو میں اسی وقت آ جاؤں گا. میں نے کہا مجھ سے ملنا تو بہت مشکل ہے, ذرا اس وقت میں سفر میں ہوں اور پھر کل ایک لمبے سفر کے لیے جا رہا ہوں. آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ علی گڑھ میں ہمارے ذمہ دار ہیں, علی گڑھ کے قریب ہی ایک شہر میں رہتے تھے وہ, کچھ فاصلے ہو, تو وہاں آپ چلے جائیے. 2-3 دن میں کسی دن موسم صحیح ہو جائے تو آپ جا کر مل لیجیے. ان کا نمبر میں میسج کر رہا ہوں. میں نے میسج کر دیا مغرب کے کچھ دیر بعد, عشاء سے کچھ پہلے. 9:45 بجے ہمارے قاضی صاحب کا فون آ گیا, یہ فلاں صاحب وہاں سے آ گئے ہیں. بولے شہر ضلع کے رہنے والے تھے کہ وہاں سے آ گئے ہیں. میں نے ان کو کلمہ پڑھا دیا ہے, عبد الرحمن ان کا نام رکھ دیا ہے. میری بھی خواہش ہے, ان کی بھی اچھا ہے کہ ایک دفعہ اور آپ کلمہ پڑھا دیجیے. میں نے کلمہ پڑھایا. میں نے کہا کہ میں نام لے کر ان سے کہا
آپ ایسے خطرے کے روپ میں اتنی دھند میں آ گئے آپ، راستے میں ایکسیڈنٹ کتنے ہو رہے ہیں، کوئی آپ کی طرف کوہرا نہیں ہے؟ اور اتنا کوہرا ہے کہ ہاتھ بھی دکھائی نہیں دے رہا. پھر آپ نے کیوں نہیں انتظار کیا؟ اس سے مجھ سے نہیں رہا گیا. اور میرے دل میں آیا کہ اگر راستے میں میری ایکسیڈنٹ میں موت آئے گی تو ایمان کی راہ میں موت آئے گی، اور اگر میری گھر پر ایمان آئے گی موت آئے گی تو ایمان کے بغیر آئے گی. اس لیے میں آ گیا. اگلے روز صبح کو ان کا ایفیڈیوٹ بنایا، پھر ان کے بعد ان کو مشورہ دیا کہ وہ صبح چھوڑ دیں اور دوسرے علاقے میں ان کو جو ہے منتقل کر دیا. اس کے بعد وہ بیچارے جماعت میں چلے گئے اور آئے، میرے سے تعلق قائم کیا انہوں نے اصلاحی. تو میں نے تحفے کے طور پر حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب کی کتاب اسوہ رسول اکرم، بڑی پیاری چھوٹی سی کتاب ہے، بہت آسان، ہندی انگریزی اردو میں ہر جگہ میسر ہے. اور سادی زبان الفاظ میں انہوں نے عام زندگی کی ساری سنتوں کو مستند حوالوں کے ساتھ اس میں بیان کیا ہے. بڑی بہت ہی پیاری کتاب ہے. تو میں نے ان کو دی کہ آپ اس کو پڑھیے، یہ آئیڈیل زندگی ہے اور یہ اس کا حسنہ ہے، رول ماڈل ہے، اور اس کو پر اپنائیے. جب انہوں نے اس کے بعد مجھ سے ملنے کی کوشش کی کافی دنوں تک، ایک دو دفعہ بلند بھی آئے، معلوم وہ آئے تھے، مگر ملاقات نہیں ہو سکی. وہ خود مایوس ہو گئے کہ اب جنت میں ہی ملیں گے، بس ان سے ملنا تو مشکل ہے. ہم لوگ ابھی پچھلے اسی مہینے یہ جنوری میں جب آپ سے علی گڑھ جانا ہوا، علی گڑھ سے مجھے اترولی اور ممروہہ وغیرہ کا ایک لمبا سفر تھا. تو میں قاضی صاحب سے پوچھنے لگا کہ وہ فلاں صاحب جن انہوں نے کلمہ پڑھا تھا ان کو پتہ ہی نہیں، کہ وہ کئی دفعہ آئے اور بہت مایوس سے ہو رہے تھے. کہنے لگے اب تو میں مایوس ہو گیا اور سوچا مولانا سے جنت ہی میں ملیں گے، یہاں ملنا تو مشکل ہے. میں نے پھر بھی کو تلاش کیجیے، ذرا ملنا ہے، دیکھنا ہے کچھ کام بھی کر رہے ہیں کہ نہیں. اتفاق سے اترولی میں کہ قریب میں ایک جگہ ایک بڑا مدرسے میں ایک پروگرام تھا، مدارس کے ذمہ داروں کو بنایا گیا تھا تاکہ انہیں دعوت کی طرف متوجہ کیا جا سکے علماء. تو میں نے دیکھا ایک صاحب خفین پہنے ہوئے، لمبا کرتا بالکل توپ، اور صافہ باندھ کر اس پر رومال، جیسے کوئی بہت بڑے مدرسے کا محتوی، وہ چشمہ بھی لگا رکھا تھا انہوں نے، بہت خوبصورت سا. تو میں نے کہا مولانا آپ کس مدرسے کے محترم ناظم ہیں؟ انہوں نے کہا میں محترم ناظم نہیں ہوں، میں آپ کا فلاں ہوں. وہ ہندو نام انہوں نے اپنا بتایا کہ میں فلاں ہوں. میں نے کہا اللہ کے بندے تمہیں کہاں کھویا تھا، کہاں پایا تھا؟ کہ میں تو مایوس ہو گیا تھا کہ اس دنیا میں تو اپنی من چاہیے تو جیل خانہ ہے، تو یہاں چاہت پوری ہونے والی نہیں ہے، جنت میں ہی ملاقات ہوگی آپ کی، اس لیے میں نے تلاش کرنا چھوڑ دیا تھا. میں نے کہا کہیں کچھ نہیں ہے، آپ میری گاڑی میں بیٹھیں گے، چاہے کتنی مجبوری ہو، میرے ساتھ رہنا ہے کل تک، گاڑی میں اطمینان سے ملاقات ہو سکے. آج میں نے گاڑی میں بٹھا لیا. اگلے روز کا میں نے سوچا انٹرویو لے لیا جائے. میں نے بیٹھے ہیں، میں سکھا کہ بیٹا بڑا اچھا آدمی ہے، دعوتی کام کر بھی رہے ہیں. معلوم ہوا وہ تبلیغ جماعت سے وابستہ ہو گیا ماشاءاللہ. مہینے کے 3 دن 3 چلے لگائے، 4 ہر سال چلہ بھی لگانا، اور مسجد و جماعت کے بڑے ذمہ دار ساتھی بن گئے اپنے علاقے کے. وہاں پر ایک مدرسہ بھی قائم کر لیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھا کہ اپنا تعارف کرائیے. وہ کہنے لگے کہ اگر جب سے دنیا قائم ہوئی ہے، جب تک دنیا قائم رہے گی، اسلام، مسلمان، داڑھی، ٹوپی، برقع، اللہ کے رسول، قرآن، مدینہ، مکہ سے نفرت کرنے والوں کی ٹاپ 100 کی 100 سب سے اونچے لوگ دشمنوں کی فہرست بنائی جائے. تو انہوں نے کہا کہ میرا نام شروع کے 10 میں ضرور لکھنا پڑے گا. کافی پڑھ لیا ہے انہوں نے، سیرت اب اردو میں پڑھتے ہیں، سیرت ہی پڑھتے رہے. انہوں نے کہا کہ ابو جہل ابو لہب نہیں، تو ہندا اور وحشی کے ساتھ میرا نام شامل کرنا پڑے گا. بہت اچھا مقرر تھا، جس جلسے میں چلنا چاہتا تھا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف آگ لگا دیتا تھا. میں صورتحال یہ تھی، اسی لیے میں مسلسل ترقی کرتا رہا. آر ایس ایس کا مکھی سنچالک، یعنی چند آر ایس ایس کے چنیدہ قسم کے لوگوں میں میرا شمار ہو گیا. اب 6 دسمبر کو وجے دیوس منایا جا رہا تھا. بابری مسجد کی شہادت پر وجے دیوس مناتے ہیں بجرنگ دل والے اور بہت سے لوگ مل کر. تو نوئیڈا میں اس میں مکھی اتیتھی کے طور پر مجھے بلایا گیا. اب آخری بھاشن میرا تھا، میں نے تقریر کی. تقریر میں نے سب لوگوں کو لتاڑا کہ تمہیں غیرت نہیں آتی، ڈوب کے مر جاؤ گندے پانی میں. تم وجے دیوس کس بات پر مناتے ہو؟ رام مندر بنا لیا تم نے. مسلمان اپنا پاکستان لے گئے اور پھر آئیڈی دکھا رہے ہیں کہ ہم ان سے وہ ہمیں اجازت دیں گے تو رام مندر بنے گا. غیرت ہو تمہیں وجے دیوس بنانے کے کیا حق ہے؟ تو کھڑے ہو جاؤ، سنکلپ کرو، اور کہو کہ جب تک خون کا آخری خطرہ رہے گا، جب تک مندر نہیں بن جائے گا، چین سے نہیں بیٹھیں گے. میں نے نعرے لگوائے، سنکلپ کروایا. جب میں اسٹیج سے اترنے لگا تو بجرنگ دل کا جو نوئیڈا کے سنچالک تھے وہ مجھے 2 کتاب پستکیں لے کر آئے.
آپ کی امانت اور ہمیں ہدایت کیسے ملی. شروع میں ہندی میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان کی داستانیں ضرور 6 شامی کے دوست ہیں ہمارے, انہوں نے چھاپی ہیں. وہ اس میں ماسٹر عامر کا انٹرویو ہے اور ہیرا کے چچا کا عبداللہ آہیر کا انٹرویو ہے. وہ بجرنگ دل کے سنچالک تھے میرٹھ کے, اور یہ وہیں میرٹھ میں پیدا ہوئے اور یہ ان کے دھرم گرو ہیں. انہوں نے انہیں بجرنگ دل سکھایا, سب لگایا 100%. ان کے علم میں یہ تھا کہ انہیں کسی مسلمان نے قتل کر دیا, اس لیے اور بھی غصہ تھے اور ناراض تھے مسلمانوں سے کہ ان کے دھرم گرو کو قتل کر دیا. یہ تھا معلومات. اور ایک جو تھے وہ حذیفہ ASP وجیلنس بہرائچ کے, وہ بھی RSS کے سنچالک تھے. تو یہ ماسٹر عامر کے ساتھ بھی انہوں نے ایڈوانی کی رتھ یاترا میں پانی پت سے وہاں تک کا سفر کیا تھا, انہیں بھی جانتے تھے. اور وہ جو انہوں نے فوٹو وغیرہ دیکھے تھے تو دینک جاگرن میں پہلے گنبد پر چڑھتے ہوئے ان کے تھے, ان تینوں لوگوں کو جانتے ہیں. اب انہوں نے نوئیڈا سے لے کر, اب انہوں نے کہا کہ یہ پڑھیے, آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مندر بنانا ہے اور مسجد گرانے والے مسجد بنانے والے بن رہے ہیں, آپ کو اس پر گوشتی پورے راسٹریہ لیول پر بنانی ہے, اکٹھی کرنی چاہیے اور سوچنا چاہیے ہو کیا رہا ہے, اسے غور سے پڑھیے. انہوں نے بار بار کہا کہ انہیں غور سے پڑھیے, ایسے مت ڈال دیے. تو انہوں نے پہلے وہ پڑھی ہمیں ہدایت کیسے ملی, اور پھر اس کے بعد انہوں نے ٹیلی فون کیا ان لوگوں کو تلاش کرنے کی کوشش. لوگوں نے کہا کہ وہ یہاں سے چلے گئے, اور صحیح بات یہ ہے کہ انہوں نے دھرم چھوڑ دیا. کیا وہ مسلمان ہو گئے کہ یہ تو ہمیں معلوم نہیں. تو انہیں کچھ باتیں دل کو لگی کہ یہ باتیں لگتی ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے آپ کی امانت پڑھی, جو غصہ تھا محبت کی زبان میں پیار اپنی اپنائیت کے ساتھ بات کہی گئی ہے. اس قوم کے خمیر میں محبت رکھیے, محبت کے سامنے ڈھیر ہو جاتی ہے. اور فوراً جو ہے وہ کافی حد تک اپنے آپ کو بے قابو کر دیا انہوں نے. اور پھر وہ اگلے روز ان کو بازار گئے, وہاں سے پڑھنے کے بعد کیا ہوگا اور اسلام کیا ہے لے کر آئے. اور جب پڑھنے کے بعد کیا ہوگا پڑھیے اور جنت دوزخ کے حالات ان کے سامنے آئے تو بے ہو گئے. پھر مجھے ٹیلی فون کیا, وہ کہنے لگے کہ میں مسلسل سیرت پاک پڑھ رہا ہوں, مجھے اللہ کے نبی سے اب ایسی محبت ہو گئی ہے, ایسی محبت ہو گئی ہے کہ مجھے یہ معلوم ہوا اخبار میں کسی اخبار کی خبر کے طور پر اللہ کے نبی کی حالت کی کوئی خبر چھاپی ہے تو جی چاہتا ہے اس اخبار کے ایڈیٹر نمائندے دونوں کو قتل کر دو. وہ کہنے لگے میرا حال اب میں صحیح بتاتا ہوں آپ سے. بتانے لگے کہ آپ سمجھنے کے لیے سمجھیے کہ میں غصہ بہت ہے, جلال بہت ہے. ابھی فطری بعض لوگ ہوتے ہیں نا جذباتی اس طرح ہے کہ مجھے ایک رجسٹریشن کے ایک زمین کے کاغذ تلاش کرنے تھے. میں الماری میں گھس گیا تو میری وہ فائلیں البمیں تھیں جو مجھے مکھیہ اتیتھی کے طور پر بلایا تھا, اور وہ اخباروں کے فوٹو جس میں میں نے اسلام اور اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی وہ میں نے دیکھے. مجھ سے نہیں رہا گیا, میں نے اپنے فوٹوؤں پر جوتا برسانا شروع کر دیا. تیری یہ شان, تیری یہ شان, تیری یہ مجال میرے آقا کی شان میں تو نے کیسی گستاخیاں کی. پھر میں نے آگ جلائی اور ساری فائل اور سارے اخبار ڈال دیے. پھر خود ہی میں رونے لگا اس کے سے کہ جو ہے عبدالرحمن اس کی خطا نہیں, تیری خطا ہے کہ تو نے نبی سے ان کو پہچان پایا نہیں, پہچان نہیں کرا, تو نے نبی کا پیغام ان تک پہنچایا نہیں. غلطی تیری ہے عبدالرحمن, اس کی غلطی نہیں. جو کافر مشرک تھا اور اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتا تھا, مجرم ظالم وہ نہیں, ظالم تو ہے کہ تو نے نبی کا تعارف نہیں کرا. وہ کہنے لگے کہ کملیش تیواری جو اب آج کل چل رہا ہے قضیہ, مجھے اتنی سے نفرت کراہیت ہو گئی ہے بیان پڑھنے کے بعد کہ اگر وہ مجھے مل جائے تو مجھے معلوم ہوگا کہ اس کے فوراً بعد مجھے پھانسی دے دی جائے گی تو میں اپنے ہاتھ سے اسے قتل کروں گا. اگر میرا یقین ہے کہ اگر وہ ایک دفعہ اللہ کے نبی کی کوئی صحیح سیرت کی کتاب پڑھ لے اور لائف بایوگرافی پڑھ لے تو ایسی پیاری زندگی ہے اور اسی صاف شفاف اور انسان کے لیے ایسی مزے کشش اور دل کو چھونے والی پوری زندگی کا ایک لمحہ ہے پیارے نبی کا کہ وہ مسلمان ہو نہ ہو اللہ کے نبی کی شان کی میں گستاخی سے توبہ کر لے گا. کو ایسی قوم کے سامنے ہمیں داعی بنا کر بھیجا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے ایسا ظلم کیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو کم پیٹ پالنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو ہم حلال کمائی میں لگے ہوئے ہیں. یہ غلط فہمی ہے ہماری. حلال جب ہوگی جب ہم یہاں پر دعوت کی نیت سے رہیں گے اور روزگار کو دعوت کے تابع رکھیں گے. حالانکہ دعوت ہمارا منصبی فریضہ ہے, روزگار ہمارا منصبی فریضہ نہیں ہے. حسب الحلال فریضہ تو ایک فریضہ ہے بعض تمام فرائض کے, اور جمہور فقہا کے اتفاق ہے کہ اس امت پر سب سے پہلے عائد ہونے والا فریضہ دعوت.
کو ظالم اپنے کو مظلوم کہتے ہیں. میرے دوستو یہ حقوق العباد کا فریضہ ہے. محض دوسرے کی کارگزاری سن لینے نہ کسی داعی دعوت کا کام کرنے والے کی تعریف کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. فرض ادا کرنے سے ادا ہوتا ہے. ایک بے نمازی اگر نماز نہیں پڑھتا اور نمازیوں کی تعریف کرتا ہے تو من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر کا ہی مرتکب ہوگا. جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. ایک بے روزے دار اگر منہ میں سگریٹ لگائے پھر رہا ہے رمضان مبارک میں اور کہہ رہا ہے ہم تو کافروں سے بھی بدتر ہیں اور حضرت مولانا صاحب اور مفتی صاحب ہیں جو نفلی روزے بھی رکھتے ہیں وہ ہے مسلمان، تو آدمی تارک فریضہ ہی ہوگا، مجرم ہی ہوگا جب تک کہ فرض ادا نہ کرے. اور یہ حقوق العباد کا فریضہ ہے. حقوق اللہ کے فرائض تو سچی توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں اور سچی توبہ کے لیے 3 شرطیں ہیں حقوق اللہ کے فرائض میں. ایک گناہ سے رکا ہوا ہو، ایک گناہ پر نادم و شرمندہ رو رہا ہو اور آئندہ عہد کرے کہ میں گناہ نہیں کروں گا. لیکن حقوق العباد کے فرائض صرف ان 3 شرطوں سے پورے نہیں ہوں گے جب تک کہ صاحب حق کا حق نہ دیں یا حق معاف نہ کرائیں. 10 روپے کسی کے مار کر لوٹ کر بےایمانی سے مہر کے کھا لیے، بیوی بہنوں کے حق کے کھا لیے وراثت میں ترکے میں سے، یا کسی اور طرح کا ظلم کر کے کسی طرح کھا لیے اور نہیں دیے، کسی طرح چوری کر کے ساری زندگی روتے رہے اور توبہ کر لیں کہ اللہ اب کبھی کسی کے پیسے نہیں ماروں گا. ساری زندگی موت تک سجدے میں گراتے رہے اور اس 10 روپے صاحب حق کو نہ دیں تو ہرگز معاف نہیں ہوں گے جب تک صاحب حق کو حق نہ دیں یا معاف نہ کرائیں. اور یہ حق دعوت کا ایسا ہے معاف کرانے سے بھی معاف نہیں ہوگا. اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ سارے کافر مشرک ہمارے برادران وطن میدان محشر میں اگر اللہ سے کہہ دیں گے کہ مسلمانوں نے ہمیں دین نہیں پہنچایا اور دعوت نہیں دی، اے اللہ ہم ان کو معاف کرتے ہیں، ہمیں کوئی شکایت نہیں، ہم جہنم میں جا رہے ہیں، تو بھی معاف نہیں ہوگا. یہ صرف ادا ہی کرنے سے ادا ہوگا. ادا کریں گے تو ادا ہوگا. اس لیے میرے دوستو ہم اپنے اتنا بڑا ظلم کر کے ان کو ظالم، ہم کو مظلوم کہتے ہیں، ان کو ظالم اپنے کو مظلوم کہتے ہیں. تو اتنا بڑا بے ایمانہ کہہ کے اپنے آپ کو ایمانداری کا دعویٰ، ایمان کر کے اپنے آپ کی ایمانداری کا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر آسمان سے فیصلے جو ظالم کی طرف ٹھہر کے مظلوم کی طرف رحمت کے نافذ ہوتے ہیں تو پھر ہم طرح طرح کے کفریہ کلمے اور مایوسی کی باتیں کر لیتے ہیں. اس کے بجائے ہم اپنے گریبان میں منہ ڈالتے اور صحیح شرعی ضابطے کے مطابق اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے. ہماری زندگی میں بے نوری، بے کیفی اور دین سے دوری، نمازوں میں بے جانی اور مسلسل ظلمات اور آپ کی نافرمان ہونا، یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ اصلاً ہم نے اپنا منصب بھی چھوڑ دیا ہے. روزگار بھی ہمارا اس کی وجہ سے حلال نہیں رہا ہے، کیونکہ روزگار حلال جب ہوگا جب ہم اس مخالف ماحول میں صرف دائی بن کر زندگی گزاریں. کاش اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح شعور نصیب فرمائے اور ہمیں پتے دھونے کے بجائے جڑ سیچنے کی توفیق دے اور ہمیں اس کا شعور دے کہ ہم اپنے نبی کی اتباع میں اسی درد مندی، اسی سوچ مندی کے ساتھ جس کے بارے میں ابھی ناظم جلسہ ہمارے مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میری تمہاری مثال ایسی. اللہ کے نبی کتنے غم میں گزرے تھے. 128 آیتوں میں آپ کے غم، آپ کے سوز کو ذکر کیا ہے. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، نبی اپنی جان کو بلا دیں گے اور ہلاک کر دیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان لے آئے. صحابہ فرماتے ہیں پیارے آقا ہماری مجلس میں تشریف فرما ہوتے اور ہماری دلجوئی کے لیے کہ وہ مسکرا دیتے ہیں، ہلکی پھلکی ہنسی بھی آپ کے چہرے انور پر آ جاتی، لیکن ہر موجود یہ پہچان جاتا کہ آپ کا ظاہر ہنس رہا ہے، آپ کا باطن پر ایک غم بیٹھا ہوا ہے، ایک داغا بیٹھا ہوا ہے. غم وہی تھا کیسے اللہ کے بندے ایمان میں آئے اور کیسے کفر و شرک پر جاتی ہوئی انسانیت ایمان کی طرف آ جائے. آپ نے فرمایا کہ تمہاری میری مثال ایسی ہے کہ ایک آلا جلی ہوئی ہے اور تم پتنگوں اور پروانوں کی طرح اس میں ٹوٹے جا رہے ہو، میں نیفے پکڑ پکڑ کر نکال رہا ہوں. مفتی صاحب کی روایت بیان کر رہے ہیں. آج ہمیں بھی یہ درد آ جائے، سوز آ جائے اور ہم صحیح جو ہے طریقے پر، صحیح منہج پر اور صحیح طرز حیات کے مطابق زندگی گزارنے لگیں اور ہم لوگ صحیح معنی میں اس ظلم کے راستے سے توبہ کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ ایمانداری کا راستہ نصیب فرمائے اور 100% عقل حلال کی توفیق نصیب فرمائے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سعد بن معاذ نے سوال کیا، نبی اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مستجاب الدعوات بندہ بن جاؤں. آپ نے فرمایا اے معاذ، سعد حلال رزق کو لازم سمجھ لے، مستجاب الدعوات بندہ بننا جائے گا. اللہ تعالیٰ میں
توفیق نصیب فرمائے کہ ہم صحیح نیت کو سمجھیں، صحیح مرد کو سمجھیں، اپنے علاج کا صحیح بیاض حقیقی قرآن مجید سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے اپنے زندگی کے تمام منائل میں، اپنے تمام مسائل کا علاج اسی راہ سے کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔